हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंचानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन को लाभ पहुंचेगा। भगवान का इस फरमान को 4 चांद लग जाएंगे। सबकी भलाई में कहाँ रहे वही है मेरा भक्त प्यारम। आप अगर बोलेंगे तो सबका भला होगा, व्यवहार करेंगे तो सबका भला होगा, किसी से कोई बातचीत करोगे बच्चे तो भी सबका भला होगा, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ ही नहीं रहा। स्वार्थ ही तो काम बिगाड़ता है, खराब करता है, हमारे मन में बेचैनी और बेकरारी पैदा करता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, नाउ नो मोर स्वार्थ, नो मोर वेवरिंग, नो मोर बेचैनी, नो मोर बेकरारी। मन आपका शांत हुआ, मन आपका आनंदित हुआ। सुन रखो, इस तरह आप मुक्ति की राह पे चल पड़ती है। जैसे अब यहाँ आने के लिए आपको पता था फलाने रास्ते से चले सत्संग भवन आ जाएगा, हम जाके भगवान की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वाणी श्रवण करेंगे, आपको पता था। इससे पहले हमारे जैसों से मुक्ति की राह की जानकारी कर लो। हमने अपने भगवान की गीता जी से कर ली, भगवान ने हमें बुद्धि दी समझने की, आगे हम आपको दे रहे। ये तो नियम है, ये तो परमात्मा नाराज होती है जो सीखो किसी को सिखाते चलो। भगवान का नियम है, कैसे? जैसे दिए से दिए को जलाते चलो। अगर आपका दीपक जल गया है तो दूसरों को भी जलाने दो, दिलाओ। परमात्मा का नियम यही है, जो बात आपको अच्छी लगी है दूसरे को दो, वो दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, इसलिए अनेक नेक बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। ये भारत का जयकारा है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को। यही जलाने से क्या दीपावली बन गई कि नहीं? इतनी थोड़ी दिया सलाइयां फूकी जाती हैं, एक दिया सला, एक दीपक जला लिया जाता है, उसके संग लगा लगा के हम पुलिस कितने दीपक जला लेती है कि तू अनेक डबियां फूकती है। नहीं, सिर्फ एक तीली फूकी जाती है ना, दिया सलाई की डबिया में से हम एक तीली निकालते हैं। हाँ, उससे आपने एक दीपक जलाया, आप अनेक दीपक जला लेंगे, शाबाश। इसलिए अगर एक सियाना बन जाए, एक रब का प्यारा बने, तो रब का नियम है कि जाओ दूसरे के मनों को, जिनमें तड़प है, उनके भी मनों को जगा दो, उठा दो। हाँ, जाओ उनको, मेरा भक्त होकर भाई जोनिया, जो भक्तों से मेरे कहेगा, जो उन्हें सने आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्त्र पा जाए।
जाओ उनके भी मन को जला दो। शाबाश, सीख लो मेरी बच्चियों, कल्याण ही कल्याण। सीख लो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, कल्याण ही कल्याण। अपने अंदर गोता मारो। तो यज्ञमयी इस यज्ञ को भगवान कहते नहीं छोड़ना, इससे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निर्मल अंतःकरण एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र अंतःकरण भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाएगा। और है कि ये 3-4 स्टेशन है। दिल्ली में जाने के तो रब जाने कितने स्टेशन आते होंगे, वाया करनाल बड़े स्टेशन आते हैं। भगवान में पहुंचने के कितने स्टेशन है? 3। बस केवल 3 स्टेशन है भगवान की जात में तलीन होने के लिए। 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 6 नहीं। क्या 3 स्टेशन? पहले गए पवित्रता, पहले अंतःकरण को पवित्र कर लो। ये सत्संग से, जाप से, भजन से, सिमरन से पवित्र, जिसे बोलते प्योरिफिकेशन। उसके बाद मन को पवित्र होगा तो एकाग्र कर लो, कंसंट्रेशन। प्योरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर जो मन निर्मल होगा तो एकाग्र होता जाएगा। एकाग्र का मतलब एक भगवान में ही जमता जाएगा, इधर उधर लोफरों की तरह धक्के नहीं खाएगा। एक आवारागर्दी होती है तन से, एक आवारागर्दी होती है मन से। मन की आवारागर्दी बड़ी खराब करती है। ओ भगवती, आप तन द्वारा तो कहीं बैठे हैं, लेकिन मन आपका कहाँ है? कभी कहीं आवारागर्दी नहीं तो क्या है? आवारागर्द कौन होता है? कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली। पुलिस पकड़ लेती है, मारती है बुरी तरह। क्यों घूम रहे हो? दिन को घूमते हो, रात को चोरी करते हो। पता लग गया। आओ तो बस चोरी करने वाले दिन में घूमते रहते हैं, तो भिखारी बन के दे आटा दे दाल तकते रहती हैं, किस घर में रात को मैंने आना है। बड़े ध्यान से रखा कर, दरवाजे बंद। वक्त बड़ा गंदा आ गया। दिन में भिखारी है, रात के चोर। अच्छा, तो ये आवारागर्दी कोई मतलब के लिए। इस तरह मन की आवारागर्दी बड़ी खराब करती है। और अब वो आवारागर्दी एकाग्र हो गया भगवान में, आवारागर्दी खत्म, मन एकाग्र हो गया। तो मैंने कहा पहले पवित्रता, फिर एकाग्रता, हाँ, फिर उसके बाद ध्यान अवस्था अर्थात मेडिटेशन। पहले प्यूरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन, अर्थात मन उसमें तल्लीन हो गया, मेडिटेट में ध्यान अवस्था में चला गया। उसके बाद रियलाइजेशन, दीदार। 3 स्टेशनों के बाद हाजूर के दर्शन है। कभी ना भूलना, पहले पवित्र करो मन को, जाप करो, भजन करो, सिमरन करो, भगवान की असलियत समझो। इस संसार जो हमें खींचे हुए है, हमें तबाह खराब कर रहा है, इसको समझ लो ताकि इससे मन हट जाए, इसका व्यवहार करे, इसको ले दे, लेकिन इनकी चारा न करे। संसार को छोड़ के नहीं जाना, संसार की चारा नहीं करनी। रहना तो हमने यही है, कहीं भी जाओगे संसार में रहोगे, कहीं भी चली जा देवी रहेगी संसार के अंदर। संसार की चारा नहीं करनी, चूंकि ये अनित्य चीजें हैं, जाने वाली हैं, हमें छोड़ रही है। रहो कहीं भी, नारी बन के रहो, पत्नी बन के रहो, माँ बन के रहो, जो मर्जी रिश्ता निभा लो, लेकिन इनकी चाहना नहीं करनी। समझ लो मेरे से, इनकी चाहना नहीं करनी, इनके साथ व्यवहार करना है। हाँ, पर इनकी चाहना नहीं, जैसे कहा गया है फूलों के बारे में, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू टच। फूलों को छुए नहीं, इनकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। देख देख के भगवान के गुण गा लो। वारे बनाने वाले परमात्मा, कभी आप 6-7 प्रकार के खिले हुए गुलाब के फूल देखे, कभी किसी में कोई रंग पकड़ो नहीं है, उससे पकड़े गिर जाएंगी। है कितना सुंदर। फ्लावर इज टू सी नॉट टू टच, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट, फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक। तोड़ना नहीं उसको, इसलिए ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। कोई भी सुंदर चीज हो उसको छुआ नहीं, खराब हो जाएगी उसकी ब्यूटी। सिर्फ देख के भगवान के गुण गा लो। संसार के लिए भी क्या, टू कंटेक्ट एंड नॉट टू डिमांड। इसकी डिमांड नहीं करनी, इसे कंटेक्ट तो करना है। जब हम मरते तब हम इसकी डिमांड करते, इसकी तमन्ना कर लेते, मरो फिर राग देश में खेड़ा खत्म, भक्ति है काबल नहीं, फिर मन में विक्षेपता हो जाएगी। वे रब के मिलने के 3 स्टेशन, अपने कल्याण करने के 3 स्टेशन, पवित्रता, एकाग्रता और ध्यान अवस्था। उसके बाद दीदार बारी, उसके बाद दिव्य दर्शन, उसके बाद तल्लीनता, उसके बाद सोम बकुम और दफ्तर गुम है। सोम बकुम और दफ्तर गुम, न मैं न तुम, दफ्तर गुम, फिर दफ्तर गुम, फिर अपने में तलीन हो गई थी। अब इन्हीं 3 स्टेशन को पूरा करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जाप करो, गीता पढ़ो, गीता सुनो, फिर गीता को अपनाने की कोशिश करो, कभी गिरो, कभी हंसो, कभी रोवो, कभी भगवान से प्रार्थना करो। कितना कुछ भगवान करवाते हैं हमसे। उसके बाद हमारे संस्कार भस्मीभूत होते हैं और हमारा मन एकाग्र होने लग जाता है। और नेक जीवो, समझ लो भगवान क्या कह रहे हैं, ये कर्म नहीं छोड़ने, इनमें से तो मन निर्मल होना है। निर्मल मन एकाग्र होना है। एकाग्र मन ही ध्यान के काबिल होकर भगवान की जात में समा जाना।
اگر آپ نے پھٹا ہوا کپڑا سینا تو سوئی دھاگا نہ چھوڑو، سوئی میں تو دھاگا ڈالنا ہے، دھاگے کو تو پپوٹوں میں لے کر اگلا سرا باریک کرنا ہے، اور باریک سرا ہی تو سوئی کی آنکھ میں ڈال کے ادھر گانٹھ باندھنی ہے، اور پھر اس کے اندر سوئی چبوتے چبوتے اس پھٹے ہوئے کپڑے کو ہم نے سی لینا۔ اگر سوئی دھاگا چھوڑ دیا تو پھٹا ہوا کپڑا کیسی ہوگی؟ اگر ہم نے نیک کرم چھوڑ دیے تو من کی نرملتا کیسی ہوگی؟ من کا وکھیپ کیسے جائے گا؟ سنسکار کیسے جائیں گے؟ یہ کیسے جائیں گے؟ جو نیکی ہو غائب تو راحت بھی جائے۔ ارے دودھ گیا نہ بیچو جو بک جائے، ملے دودھ کیوں کر جو بک جائے گائے۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ تو بات ہی نہیں بنے گی۔ شاباش شاباش میں رو گے بری طرح، آہا انسان نیکی یا اچھی جاتی تو بری تو دوسری جگہ آئی جاتی۔ سنسار میں دو ہی چیزیں، نیکی اور بدی، گڈ اینڈ بیڈ، دو سنسار میں بھری پڑے گا۔ ایک کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دوسری ضرور آ جائے گی۔ آہا گوڑی بیچ کے گیا بیچ کے گوڑی لی، ایک تو چیز پالو گے نا۔ ہاں گیا بیچ کے گوڑی لی، دودھ پین تو گئے، ہاں لید اٹھانی پئی، دودھ بھی گیا تو الٹا لید اٹھا کے تسلے بھر بھر کے باہر پھینکے۔ ارے نیکی اور اچھی باتیں چھوڑ کے بدی لی، سکھ تو دور ہوئے اور دکھ اٹھانے پہ، نانا پرکار کے دکھ، نانا پرکار کی مصیبت سر پہ آ گئی۔ سوچو وچار کرو، کال تمہارے نزدیک آ رہا ہے، ہمیں افسر مل گیا ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ بھگوان کہہ رہے ہیں یہ تو کرنے یوگیہ ہے، اس سے تو من نرمل ہونا، اور ہم کر ہی کر رہے ہیں، نرمل ہی تو کر رہے ہیں۔ نرمل من ایکاگر ہو جائے گا، ایکاگر من جال کے قابل بھگوان کے قابل۔ اچھا کبھی نہیں بھولنا، اسی بھگوان کہتے جو چاہو تیاگ کر دو، لیکن یہ نہیں تیاگ کرنے، کیا یज्ञ دان اور تپ، یہ نہیں تیاگ کرنے، یہ اس سے تو من نرمل ہوگا۔ اگر گھر کی صفائی کرنی ہے تو جھاڑو نہیں چھوڑنا، پوچھا نہیں چھوڑنا، فنائل ڈیٹول نہیں چھوڑنی، اسی سے تو من نرمل ہے۔ ہمارے آنگن، ہمارے گھر اور ہمارے کمرے صاف ہونے ہیں، اگر یہی چھوڑ دیں تو پھر کیسے پھوکے مار مار کے کمرے صفا، یوں کمرے تھوڑے صفا ہوں گے؟ کچھ کریں گے نا، تو انتا کا نرمل ہونا ہے تو پھر تو میرے سجنوں بہت کچھ کرنا پڑتا، جنہوں نے اسمارک پہ لگنا ہے بہت کچھ کرنا پڑتا۔ بادشاہی پکار پکار کے کہتی ہے پر کون مننے، کل یگ ایسا آ گیا ہے، ہزاروں لاکھوں کے گردوارے بنائے جا رہے ہیں، پاٹھیوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، پاٹھی لگاتار پڑھ پڑھ کے اپنے گلے تھکائی جا رہے گئے، پروگرسیاں پال رہی ہیں۔ یہ کس نے وچار کیا؟ یہ کس نے سوچا گہرائی میں؟ کیا موت پلتی کپڑ ہوئے دے صابن نہیں او دھوئے، تیرے کپڑے اگر پیشاب سے پیشاب پڑ جائے، مل پڑ جائے تو لیا صابن، چکی ماری کو پھاڑ تھوڑا لیتے ہیں، دھو کے دھوپ میں ڈالا، سوکھ گیا، پھر پہن لیا، پریس کر لیا۔ کتنی سدھارن سا دشتان دیا بادشاہ نے، موت پلتی کپڑ ہوئے دے صابن نہیں او دھوئے، بھریے مد پاپا کے سنگ او دھوپے ناوا کے رنگ۔ وہ اس طرح انتاگڑھ کو پاپوں سے مت بھرو، ادھر صابن لگانا آسان جی، ادھر نام کے جاپ کے بنا انتاگڑھ نرمل ہی نہیں ہونا۔ اور نام جاپ کرے جو ویراگی ہو، اور ویراگی ہو انہیں سنسار کو صحیح سمجھ لے، اور سنسار کو صحیح سمجھنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ انوبھوی تو کہہ کے بھگوان کی ذات میں سما گئے، کتنا گزب کا دشٹانت ہے، موت پلتی کپڑ ہوئے دے صابن نہیں او دھوئے، بھریے مت پاپا کے سنگ کیونکہ او دھوپے ناوا کے۔ کون سنتا؟ پاٹھی پڑھی جا رہی ہے، شروتا لوگ سنتے ہی کوئی سنتے انسنی کی جا رہی، وہی پاپ، پاٹھی بھی وہی پاپ کر رہا ہے، پڑھنے والے وہی پاٹ، وہی، اور وہی گردواروں کے وہ بھی اندر، مندروں کے اندر، دھرم ستھانوں کے اندر، ہائے میرے ربا، وہی میاں دی جتی تے میاں دا سر، وہی کہ وہی ایسی کل جگ نے مت مار رکھی ہے۔ اگر آپ دل و جان سے چاہتی ہیں کہ ہم اپنا کلیان کریں، سنو میرے بھگوان کی اور سن کے اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ اس دھرم ستھان کو ایسا نہ بنانا، جان اپنی دے دینا، پر اس دھرم ستھان کو ایسا ایک آدرش بنائے رکھنا کہ ہم نے سننا ہے اپنانے کے لیے، ہم نے آنا ہے اپنانے کے لیے، ہر ایک کے دل کے اندر یہ آگ لگ جائے۔ ایسے حاضری سے کوئی مطلب نہیں اگر اپنایا نہ گیا، ڈھالا نہ گیا۔ روٹی 100 بار کہہ دے، روٹی روٹی، آلو دا پرونٹھا، آلو دے پرونٹھے نال چاہ، چاہ نال اچار 100 بار بول دے، وہ دور ہو جائے گی جب تک کھائیں گے نہیں۔ اس سے ستسنگ میں ہم 1000 بار آ جائے، جب تک بھگوان کی وانی کو اپنائیں گے نہیں، بات کیسے بنے؟
تو سیانے کہہ گئے روٹی روٹی کہنے سے بھوک نہیں مٹتی، جل جل کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، جب تک کہ ان کا سیون نہ کیا جائے، اسے ستسنگ میں آ کر کے بات نہیں بنے گی جب تک کہ بھگوان کی بات کو اپنے جیون میں اتارا نہ جائے۔ ہے میری بھگوتی، جب تک وہ ڈھالا نہ جائے، آؤ قربانی کا جیون جیے تو ہمارا انتःکرن نرمل ہو جائے گا۔ بس اتنا ہی کرنا اور تو کچھ نہیں کرنا۔ کوئی نیا انگ نہیں بنانا، کوئی چیز اپنے لڑکے جو لڑکا پیدا کر لیا اس میں تو بہت مرنا کچھ پڑتا ہے، لیکن نرمل کرنے میں تو کچھ نہیں مرنا پڑتا۔ نرمل کرنے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا، اپنے آپ کو ٹھیک بنانا پڑے گا۔ بس جیسے بھگوان جی نے کہا ان کے انسار، اب مجھے آپ کو وانی سنانی ہے، میں پیٹ دے کے نہ ادھر بولی جاؤں، ایک تو میں بدھو بنوں گا، ایک میری آواز ہی نہیں آپ کو سنائی دے گی۔ اگر مجھے سنانی ہے تو میں منہ اس کے ساتھ کر کے اپنی آواز کو اونچا بناؤں، اور اگر میں نے کلیان کرنا ہے، جی کہتے ہیں ہم شانتی لیں گے، ہم تو آرام لیں گے، انگریزی میں اگر آئی ول آئی پیس آف مائنڈ، مائی فیوچر مسٹ بی ویری ویری برائٹ، آئی وانٹ اونلی دس ون بولے جا رہی ہیں، سمجھتے بھی یہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، من میں بھی رکھتی ہیں آئی وانٹ پیس آف مائنڈ، آئی وانٹ ٹو سی مائی فیوچر ویری برائٹ، تو کیسے ہوگا؟ اور بھگوان کو پیٹتے رکھی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مورختہ۔ میں نے یہ مائک کو تو پیٹتے رکھی ہے اور بھاشن دینا چاہتی ہوں، آپ کو سمجھا دیں بدھو، وہ میں سیدھا بیٹھوں، اسی طرح میں صحیح روپ میں سمجھ لوں کہ اگر میں کلیان چاہتا ہوں تو اپنے من بدھی کو سیدھا رکھوں۔ ارے کیا یہ تیرے ہاتھ میں گلاس ہے؟ ہاں، آپ گئے، مجھے آدھا کلو دودھ دو، لو۔ میں کہا مجھے آدھا کلو دودھ دو، میں تو گڑوی بھر کے لائی ہوں، لو۔ ارے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا؟ میں تو گڑوی بھر کے لائی ہوں، تو لینا آدھا کلو، میں تو کہہ رہی ہوں لے، تو جھلی لال پلی گلاس تو دے۔ ہاں میں بھر گئی، گلاس الٹا رکھا ہوا ہے، آدھا کلو دودھ دو، آدھا کلو دودھ، تو الٹے گلاس میں تھوڑا دودھ آئے گا۔ اگر ہم الٹے ہوں گے تو بس پھر بھگوان کی وانی تو اندر جائے گی۔ سیدھے من میں بھگوان کی وانی جاتی ہے، الٹے من میں نہیں جاتی۔ اور ربا ہم ساروں کو سیدھا بنانا، پرماتما کرپا کریں ہمارا من سیدھا ہو، بالکل سیدھا، بالکل ونمر، بالکل جھکا ہوا، پھر پوتر جلدی ہونے لگ جائے گا، بڑی جلدی لگ جاؤ میرے نیک جیو۔ جب تک کال آ کے اس شریر کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جب تک کال آ کے اندر سے وہ جیو آتما نہیں نکالتا اور اس کو ختم نہیں کر دیتا، تب تک آؤ، لگے، بڑھے، چونکہ رب ہمارے کرشن کہہ رہی گئے، نہ چھوڑا ابھی جس نے تن کا کفس مگر کر لیے زیر تیش و ہوس، شریر چھوٹنے سے پہلے اس کی صفائی کر لو۔ بس جیسے یہاں کے میرے بھائی یا کہ میرے جو ہے ہریجن بھائی کیا کرتے، 3-4 مل کر کے پہلے آپ کے آنے سے پہلے چاروں اور صفا، اس کو صفا، ادھر پوچھا مار، ادھر بینچ کو صفا کر، یہ سب ان کی ذمہ ڈیوٹیاں لگا رکھی، جنتا کے آنے سے پہلے ایک کے سارے صفا کرتے، سب لگے ہوتے، کبھی دیکھنے والا نظارہ ہوتا ہے، کوئی بینچ صفا کر رہا ہے، کوئی پنکھے رکھ لی جا رہا ہے، جگہ 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 پنکھے، کوئی آپ کے بینچ، کوئی ادھر پوچھا مار رہا ہے، کوئی بھگوان جی کو اسٹیج لگا رہا ہے، کچھ کیے کر جا رہے، تبھی تو آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے۔ کوئی آپ بیچارہ ادھر ڈیوٹی دے رہا ہے، بچے کھپ نہ بچائے، آپ کا ایک ایک شبد آپ کو سنائی دے، کوئی بیچاری اندر بیٹھی ہوئی ہیں چلا کر کے سوئی ادھر کی ادھر نہ ہو جائے اور ٹھیک رہے، اور میں بھی ماں دا پتر اپنا منہ اگے رکھ کے بیٹھا کہ ان کے سامنے رکھا کہ میرا منہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب چیز آپ کو ایک ایک چیز طریقے سے نظر آئے گی، طریقے سے، بے طریقے سے نہیں، طریقے سے آپ بیٹھیں گے، طریقے سے، تب بھگوان کی وانی آپ میں پہ یہ ادھر سدھا ہونا۔ کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے صرف ایک آپ کے منوں میں مہاراج جی کی وانی دینے کے لیے، کتنا کچھ کرنا پڑتا، کتنا کچھ۔ ادھر پانی پلانے والی بیچے ٹھنڈا پانی، ادھر وہ کولر ہے بھر بھر کے بیچارے گلاس، میں تو دیکھ کے حیران ادھر جاتا تو کیا کر رہا ہے، گلاس بھرے پڑے آپ کے کولر میں سے نکال کے، آپ پتہ نہیں کیا موتی دان کر کے آئے ہو، کتنے لگے ہوئے آپ کی سیوا کے لیے، سچ کہہ رہا ہوں کتنے لگے ہوئے، جو دکان کھلی پڑی ہے شاباش، ادھر سائیکلوں کی پربند ہوا پڑا ہے شاباش، ادھر بسوں کا پربند ہے، دیکھنا دھرمستان کیا لگے جہاں ٹوٹے ہوئے پیڈل اور سائیکل ہوتی ہیں وہاں آپ کے لیے بسیں ہیں، رب نے کتنا پربند کر رکھا ہے، کیا موتی دان کر کے آئے ہو، آنے جانے کا پربند، آج کل دھرمستان کو مانتا کون ہے، بھگوان کو مانتا کون ہے، اور آپ کا ہزاروں روپے کا خرچہ انہیں بسوں کا، یہ کون کر رہا ہے؟ دراصل ہوتی گئے بھگوان کی داد۔ یہ مالک نے خود گیتا جی میں کہا کہ جب میں نے کسی کو تارنا ہوتا ہے سارے سامان اس کے پیدا کر دیتا ہوں، سب کے سب سامان،
آپ چاروں اور سے دیکھ لو، آپ کے سب کرنے کے سامان پیدا ہوئے پڑے چاروں اور. گھر والے بولتے ہی نہیں، کوئی کہتے ہی نہیں. بالکل یہ پاٹھشالہ کھل گئی، گیتا پاٹھشالہ، اور آپ کو اس عمر میں آنے دیتی ہیں. کمال ہے. ان کو تمہارا چام تھوڑا پیارا، ان کو تو کام پیارا اپنا، آئے کم کرنا ہے اور کم کرنا ہے اور کم کرنا ہے. لیکن تمہاری لیے چھٹی جیسے تم جیسے 8-9 سال کی بچی ہو اسکول پڑھنے آئے ہو. ہے پرماتما کی قسم یہ پاٹھشالہ. ہمارا سوبھاؤ وہی پاٹھشالہ والا بنے گا، تبھی تو گیتا اندر پرویش کرتی ہے. ہاں بھائی ہاں، کیا کریں، آج کل گورنمنٹ نے پربند کر رکھا ہے بڈھیا نکلا سا. جو بڈھے پہلے نہیں پڑھے وہ دھرم راج کے جانے سے پہلے پڑھ تو لیں. ان کی کلاس شروع بچے پڑھاتی ہیں بڈھیا کلاساں، جنہیں دانت بھرنے پہ دانت ٹوٹے ہو، لکڑی ہاتھ میں لے کر کے جو ہے ٹانگ بھی لنگڑ دین بجاوے بین. کہاں جا رہا ہے؟ کاکھا پڑھنے کے لیے جا رہا. گورنمنٹ نے کلاسیں لگائی ہیں میرے بچے. رب نے بھی، ہمارے سونے رب نے بھی ہر عمر والے کے لیے کلاس لگائی، اور کلاس ایک ہی ہے. جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی سن رہا ہے، جو باہر بچے ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، جو بڑے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو 4 دن کے مہمان ہیں کال دن کو وہ بھی سن رہی ہیں، جو کواری ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، جو بیائی ہیں وہ بھی سن رہی ہیں، جو ودھوا ہے وہ بھی سن رہی ہیں. سارے سن رہے ہیں. وہ میرے رب کلاس ایک ہے. جو 80 سال کا وہ بھی سن رہا ہے، جو 8 سال کے وہ بھی سن رہے ہیں، 75 سال کے بھی سن رہے ہیں. شاباش شاباش شاباش. بڑی نرالی کلاس. ہر عمر والا آیا ہوا ہے، ہر جات والا آیا ہوا ہے. یہ جب جاگے پورب کے بھاگ، جب پورب کے سنسکار جاگ جاتی ہیں، دنیا دیکھے کالا ناگ ہے. جب جاگے پورب کے بھاگ، دنیا دیکھے کالا ناگ. اور جب بھاگ سوئے ہوئے ہوں تو ہر بات الٹی، ہر ایک میں فتور، وہ جاہل تباہی میں آئے ضرور. پھر ہر بات ہی الٹی نظر. وناش کالے وپریت بدھی، اور شکر مناؤ میری دیویو، لابھ اٹھاؤ. گیتا کو سننا بھی مشکل، گیتا کو سنانا بھی مشکل. کہیں گیتا کا پرچار نہیں ہوتا بچے، مشکل ہے. سمجھانا بھی مشکل، سمجھنا بھی مشکل. رب نے خود کہا ہے سن سنا کر بھی. یہ اتنا چوٹی کا گیان ہے. رامائن تھوڑی کہانی چل رہی ہے بھگوان رام کی، بھاگوت پرانے بھگوان کرشن کی کہانی چلتی ہے تو کہانی ہوگی نا. یشودا آئی تھے، وہ گئی تھے، وہ آئی تھے، وہ رو پیا تو بلدیو جی آ گئے. تو یہاں تو آ گئے نہیں، وہ بھی نکلے آتے، وہ بھی گیا تھے، کام بھی گیا تھا، کرودھ بھی. یہاں تو گئے ہیں. یا آیا رام کوئی نہیں جی، یا تو گیا رام گیا رام گیا رام گیا رام. اور 18واں ادھیائے ہے کیا، گیا رام آیا رام. تو پھر جب ہوگا ہمارے بھاگ جاگیں گے تب ایک واری آیا رام، باقی سب تو گیا رام. 18واں ادھیائے ہے بھی یہی. آئے میرا کام گیا، آئے کروھ گیا، آئے موہ گیا، آئے لوگ گیا، اہنکار گیا، آئے میری کمزوری گئی، آئے میرے رات کا زیادہ سنا ہے، میرا کھانا پینا زیادہ بک گئی، یہ میرے بکواس گئی. یہ گئے ہیں. گیا رام. جو گیا رام کہہ دیتا ہے وہ مکت ہو جاتا ہے. سنسار میں تو آیا رام گیا رام آیا رام گیا رام. کچھ چیزیں آ رہی ہیں کچھ جا رہی ہیں. اور 18ویں ادھیائے میں بس جیسے آج کی پڑھی لکھی بچیاں آتی ہیں اور سس نے کہہ دی، سس ہوں تو بہت کھد آئی، بڑا پیتے، ٹوکیا نہ کر، روکیا نہ کر، کھد آئی میں تیرا نہیں سسڑی ہوں، وارا آیا ہی میرا. چپ کر کے بہ جا، اپنے منہ تے تالا لگا کے، میں بھی گریجویٹ ہوں. چپ کر کے روٹی تیری پکی پکائی مل جائے گی. بولی نہ کرنی. اگر تو بار بار بولیں گی اور اپنی نہیں کہ تو میں بھی پڑھ لکھی ہوں. پھر دیکھ ماروں گی تیرے گٹے ساری رات پہ پٹے. آئے میرے رکھو، یہ کہاں سے کہاوت بنا لی آپ نے؟ ماروں گی تیرے گٹے ساری رات پہ پٹے. میں ایسی مانگوں میں جو کرودھ آ جاتا ہے. پھر تو جیسے آج کل میں زبانوں میں کہتی بس خاموش، اب تم نے دخل ہی دینا میرے. 18واں ادھیائے بھی کہتا ہے بہت کچھ کیا جے، اب واری آئی ہے میرے، اگر مکت ہو رہا جے تو پھر نکالو انسانوں کو، نکالو گم سارا. ریموو آل دیز نیگیٹو کوالٹیز، 18واں ادھیائے کیا ہے؟ ہری جن بن کے کھائے. 18واں ادھیائے متر بن کے کھائے. 18واں ادھیائے ایک سویپر بن کے ہمارے انتःکرن کی گندگی کو باہر نکالتا. شاباش. جیسے آپ کے آنے سے 2-3 گھنٹے پہلے میرے بھائی یہاں کے متر لگے ہوتی ہیں فٹافٹ، کہیں شوچالے دھوئے جا رہے ہیں، کہیں فنیلیں ڈالی جا رہی. میں تو دیکھ کے رہا تو واہ میرے داتیا کیا ہلچل مچی ہوتی ہے چاروں اور. کئی بھائی بسوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کئی ڈرائیور بسیں نکال رہے ہیں، کئی کنڈکٹر ان کے کپڑے اپنے پہن رہے ہیں، کئی نام اپنا سجا رہے ہیں. شاباش شاباش شاباش. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی رونق، یہ کاموں کا دھن، سبب ان کا اصلی گئے فطرت کے گن. کیسے فطرت کام کا؟ یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کا دھن، سبب ان کا اصلی گئے
फितरत के गुण, ये 3 गुणों में कैसे, फितरत गुण मतलब 3 गुण, 3 गुणों को कैसे कैसे काम किया जा रहा है। शुक्र मनाओ, जल्दी कुछ कर लो। परमात्मा ने आपके लिए सारे सामान पहले, जैसे अब मैं यहाँ प्रत्यक्ष देखता हूँ, आप घर में देखती हैं, बच्चे को मुन्नी और मुन्ने को स्कूल भेजना, वो रब्बा मेरे आजकल के डैडी, और ना तो डैडी पर नहीं एवर रेडी, और मम्मी बोलो मम्मी निकम्मी, पर फिर भी आपको दोनों को लगना पड़ता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, दोनों को ही, ये कर वो कर, बच्चों को वहां निकाल, बच्चों को नला धुला, बच्चे नहीं लाते तो कुछ कार, कुछ 1-2 बच्चों को भेजने के लिए कितना करना पड़ता, सिर्फ 2 बच्चे, और यहाँ अनेक बच्चों को सत्संग देने के लिए मेरे रब को क्या करना पड़ता, 2 बच्चों को स्कूल भेजना है आपको, कोई कितना डैडी और मम्मी को लगना पड़ता है। ओ डैडी यू आर नॉट एवर रेडी, ओ मम्मी ओ निकम्मी, फिर मरना पड़ता है बहुत ज्यादा मरना पड़ता है, बहुत ज्यादा, सिर्फ 2 बच्चे, और यह अनेक बच्चों का प्रबंध। वहां तो का खा गा पढ़ना है भैया, का खा गा पढ़ना है, का कुत्ता ते गा गधा, तो का खा गा, का खा खोता, वहां तो उन्हें ये जगह पकड़ना है, का कौआ, खा खोता और गा गधा। अब ये जाकर पढ़ने के लिए बच्चों को कितना मरना पड़ता है, और यहाँ तो ये करना पड़ता है, क्या बेवकूफी की हमने मन के अंदर, क्या हमने गंदे इरादे रखे, क्या हमने गंदे विचार किए, क्या गंदे कर्म अपने अंदर आदत बना ली, निकालो निकालो निकालो, इनको दूर करो, ये गंदगी को हटाना है। 18वां अध्याय हमारे पर बड़ी मेहरबानी कर रहा है, बड़ी मेहरबानी, जब भगवान मित्र बने हुए हैं, भगवान हरिजन चूड़े बने हुए गए, और आपको कह रहे गए क्या क्या क्या, तेरे पाप सब दूर न गम की हो मसरूर कर दे। अब भगवान ने मैं मित्र ना खा तो किया खा, तेरे पापों को उठा लूंगा, तेरी गंदगी को उठा लूंगा, एक बार तू शरण ले ले अपनी भगवान की। देखो प्रेम के अश्रु बहाओ कि भगवान कह रही है मैं तेरा मित्र बनूंगा, मैं तेरा धोबी बनूंगा, तेरे द्वारा किए गए पापों को मैं धोऊंगा, तुझे निर्मल बना दूंगा। हाँ तो एक बार पूर्ण रूप चल सही, ये कोई जुट जा। यह 18वां अध्याय जो हमारी अंदर की धुलाई करता है। बाहर की धुलाई तो माँ बाप कर सकती हैं, बाहर की धुलाई तो बहन भाई भी कर सकती हैं, लेकिन अंदर की धुलाई हो सो मुझे रब दे बिना कौन करे, अंदर की धुलाई रब दे बिना कौन करे, हाय परमात्मा के बिना कौन करे। क्यों? तन को धो लो पानी से, पर मन को धो लो वाणी से। मन वाणी के बिना धुलता ही नहीं, धुलता बच्चे, मन नाम विचारों का है, तो उससे बढ़िया विचार मिले तो धुले, और बढ़िया विचार सुनने के हम आदी नहीं। सारा दिन बक बक में, झक झक में, राग द्वेष की भरी बातों में, इन्हीं में घुस जाता है, जिसको रब ने मस्तक पे हाथ मार के हमें लानत मार के कहा है, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है। यूं किसमें? इस राग द्वेष की गंदी दलदल में सारा दिन गुजर जाता है। कहीं कोई राग भरी बात है, कोई देश भरी बात है, कोई आई राग भरी बातें कर जाएगी, आ तो बड़ी चंगी है, धी तेरी बड़ी अच्छी है नी कुशल्या तेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है, हे मनोरी तेरे पिताजी तो, ये राग भरी बात, द्वेष भरी बातें चूड़ी है, गंदी है, ये सारी ऐसी है, स्वार्थ है ना, अपना मतलब पूरा करवा लेगी, हमारा मतलब है कि तुम्हारी परवाह नहीं, कितना गंदा है ये, अपनी में तो चिकनी बातें कर लेगा, जब हमारा टाइम आएगा तो हाथों और पैर के अंगूठे दिखा देता है। सारा दिन गुजरता है किन बातों में? राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। और रब कहते हैं अपनी अनमोल आयु इसी में तबाह है। अखबार के कॉलम पढ़ लो, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, हाय कईयों की महिमा गाई है, कईयों की निंदा भरी पड़ी है अखबार के अंदर। और यहां 18वें अध्याय में भगवान बिल्कुल ही ओवरहालिंग कर देती है, बिल्कुल ही निर्मल बना कर रख देती है। वाह क्या कमाल, बिल्कुल ही स्वीपर। भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान आपके स्वीपर बनती है, आपके मित्र बनती है। हाय हमने गंदगी मचाई, हमने बुद्धि को खराब किया, मन को खराब किया, अपने अंगों से बैड एक्शन करके अपने अंगों को बर्बाद किया, और वो कहती है कोई बात नहीं, एक बार तू शरण लेके आ, मैं तेरी धुलाई कर दूं। जैसे कपड़े करें, सारा 4-5 दिन बच्चे गंदे, और मां बेचारी बैठ जाती है ढेर लगा के, क्या मैं अपने बच्चों के कपड़े धो दूं, नील लगा दूं, धूप में डाल दूं, अच्छा बच्चों को प्रेस करके इनके अटैचियों में डाल दूं। माँ के बिना तो कोई नहीं करता, शायद तेरी माँ भी ना करे।
میں تیرے بچے آدھی نوکر لگی ہوئی ہیں. سپشٹ پتیوں کہتے ہیں. جب میں نے شادی کی تھی تجھے کہا نہیں تھا کہ میرے 2-3 بچے پہلے بھی ہیں؟ ہاں تو پھر میں تو تنگ آ گئی ان کے کرتے کرتے میرا اپنا تو ہوں کوئی نہیں ہے. میں تیرے سنبھالا میں نوکران لگی ہوئی ہیں. شاباش. رب نہیں تنگ آتا، حالانکہ گندگی ہم نے مچائی ہے. بدھی میں گندگی، من کے وچاروں میں گندگی، بار کے کرموں میں گندگی. بھگوان کہتے نہ تو سب تنتے چھوڑ اور لے میری، تو مانگا کہ دامن میں میری پناہ، تیرے پاپ سب دور کر دوں گا میں، نغم کیوں مسرور کر دوں گا میں. ماں شچا چنتا نہ کر. بہت اچھے. ایک بار ہمارے مد میں آ جائے پوری لگن، میں نے اپنا کلیان کرنا، بس میرے بھگوان میری دیوی سب کچھ کرنے کو تیار ہے. میں نے اپنا ایک دن نشچے ہو جائے، ارادہ میں نیکی کی یکس ہوئے. ایک بار ارادہ ہو جائے کہ میں نے کر لینا، بڑا نربل ہو جائے گا. گھبرایا نہ کرو، نہ کہا کرو ہم گرستی ہیں. اگر آپ نہ کر سکتے تو بھگوان مجھے کیوں بھیجتا؟ اتنا سامان پیدا کرتا، ہزاروں روپیہ پانی کی طرح کیوں بہ رہا ہے صرف آپ کو تارنے کے لیے. خود بھگوان کہتے ہیں میں کرتا ہوں ارجن انہیں کامگار. نکالو 12واں ادھیائے اور شروع میں نکالو یہ شلوک. سر پہ رکھو، آنکھوں پہ رکھو، مستک پہ رکھو اور اپنے لبوں پہ ان کو لے آؤ اور بھگوان کا شکر مناؤ. ہردے میں رکھو، چھاتی پہ رکھو. کیا کہا میرے بھگوان نے؟ میں کرتا ہوں ارجن انہیں کامگار، تناسک کے پانی سمندر سے پار. میں ان آواگمن دکھ بھرے سنسار سے انہیں پار لگا دیتا ہوں. کن کو؟ اتنی بات دل اپنا جو مجھ میں لگاتے رہے. مجھے سے نجات اپنی، نجات کا ارتھ مکتی، نجات کا ارتھ رہائی، نجات کا ارتھ ادھی چھٹی دی ساری تے میاں مکھی ماری. ادھی چھٹی دی ساری نجات کا مطلب ساری بات ہر چھٹی میں رہے. نجات کا مطلب مکتی، سول کا لبریٹ ہو جانا، سول کا ٹاس مائگریشن سے چھوٹ جانا. دیر وڈ بی نو بانڈیج، ایوری ڈے لبریشن لبریشن لبریشن. اوئے ہوئے جی لبریٹ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا میری بھگوتی، ہمیشہ کے لیے نکل گیا. شاباش، بہت اچھے. چونکہ اس نے سچائی کا کام لے لیا، سچائی کی اور آ گیا. جب کوئی 8 9 10 12 14 15 ویکتی کسی قتل کے اندر 3-4 قتل ہو گئے، قید میں آ گئے. اب گورنمنٹ بڑی حیران ہے، 1000 روپے لگا دیا گیا، نہیں سمجھ آ رہی قاتل اس کے اندر ہی ہے. یہ تو سب ہے کہ اس کے جو 20-30 پکڑے ہوئے قاتل اس کے اندر ہے، سمجھ نہیں آتی. تو وہ ایک ایک بلا لیتے ہیں، بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہے قاتل اس کے اندر ہے. ہاں سنو بچوں، ہم نے تجھے بڑا دلہ دیکھا ہے انسانوں کے اندر، تو ہم تجھے ہمیشہ کے لیے الٹی کر دے. سچائی کیا یہ بتا دے ساری باتیں. وہ بھی نالائق کہنا مان جاتا ہے. ہائی اس طرح جب آزادی گاندھی جی کی، ہمارے دیش کی آزادی ہو رہی تھی، ہاں اگر آپ نے پڑھا ہے تو چھم چھم روئے ہوں گے. کئی جوان پکڑے گئے اور پکڑ جانے کے بعد ان کو بہت تنگ کیا، ننگا، مجھے معاف کرے میری بیٹی، ننگا کر کے نرم انگوں پر بہت بری طرح مارا گیا اور برف کے اوپر لٹایا گیا. تب انہوں نے کہا ہمیں اتارو، ہمیں اور نہ مارو، ہم کل بتا دیں گے. ایسا ڈگری جب بڑی دردی ہوئی اس نرم انگوں پر، تو ہم کل بتا دیں گے، ہمیں چھوڑ دو. تو پتہ لگا سگے بھائی کو کہ میرا بھائی کل بتانے جا رہا، جس سے کیا ہوگا، انیک مارے جائیں گے. بہن کو پتہ لگا، سچائی کی بات کہہ رہا ہوں. ملاقات ہوئی تو بہن نے گولی مار دی اس کو. سگے بھائی نے اپنے بھائی کو گولی مار دی. کوئی بات نہیں، تم بتائے گا، اس سے تو مر جا، اچھا ہے، انیکوں کا راز کھولے گا. شاباش. سگے خونوں نے ایک دوسرے کو خطرہ دے، نہ راز بتانے جائے گا. تیرے سنگ میں مروں، ہم 2 مریں گے، میں تجھے گولی ماری، مجھے یہ پکڑ لیں گے، پکڑ لیں، ہم 2 مرے. اگر یہ تو راز بکواس کر دے گا تو پتہ نہیں کتنے مر جائیں گے. تو آگے تو بتائے گا، آگے پھر بتا دیں گے، تو پھر تو دیش تو آزاد ہونا ہی نہیں. ہائی 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 ہائی. ایک بار سچائی تو پکڑ لو بھگوان کی، جس سے بھگوان کی سچائی پکڑ لے. ہاں وہ تو ہے نا، چھوٹی گورنمنٹ مکر بھی سکتی ہے، مکر بھی گئی تھی. ایک تھے بھگت سنگھ، دوسرا کون تھا مونچھوں پر جس کی فوٹو دیکھتی آپ، کیا نام تھا، آزاد، چندر شیکھر آزاد، جس کی فوٹو دیکھیں گے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے. تو اس کے ساتھ کچھ اس طرح انیائے ہونے لگا. تو کہتے ارے
देश के खिलाफ अंग्रेज था जद, ان کی جینی میں پڑھا کرو ذرا, بڑی طاقت ملتی ہے. دیش کے خلاف تم مجھے بتا رہے ہو, اسی کی کرسی پر کے گام اسی کے سر کے اوپر, اور بولو تم میرے جج کے میں تمہارا جج. شپا تم مجھے بہکاؤ گے, ہم اپنے دیش کو آزاد کر کے تم فرنگیوں کو باہر نکال کے چھوڑیں گے. ایک نہیں انیک ایسی ہوئی, ہو گیا دیش آزاد. بڑی قربانی ہے تو دیش میرا قدر نہیں کر رہا, میں نے بیچارے پروانے کی طرح سڑ گئے, ختم, اپنے آپ کو قربان کر دیا. ٹھیک ہے بھگوان کے ساتھ. تو یہ تو انگریز تھے, پر مکر بھی گئے تھے, اس لیے مکر رہے تھے یا ٹیمپٹیشن دے رہے تھے, تو آزاد نے دے مارا ان کو بری طرح, اچھی طرح ان کو زخم پہنچائے, بلکہ اگر نہ پکڑتے شاید جان سے لے لیتا جج کو کہ تو نے یہ کہنے کی جرات کیوں کی. شاباش, ہمیں اپنے دیش کو آزاد کرا ہی چھوڑنا. تجھے رب کہہ رہی ہے جو مکر نہیں سکتے کہ تو ایک بار اپنی قربانی کر کے میں نے ایسا بن جانا ہے, تیرے پاپ سب دور کر دوں گا میں, نہ غمگین ہو, مسرور کر دوں. رب کا کہہ رہا تو کبھی انیہ تھا یا ریورس نہ ہوا ہے, نہ ہو رہا ہے, نہ کبھی بھوشیہ میں ہوگا. آ جاؤ اپنے آپ کو نرمل کرنے کی چیشٹا پوری کریں. اچھا پرماتما ہماری سہایتا کر رہے ہیں اور بھی سہایتا کرتے رہیں گے. وہ تو بڑے دیالی کرپالو ہیں, وہ تو چاہتی ہیں کہ جیو کا کلیان ہو, وہ تو چاہتی ہیں کہ جیو اپنا کلیان جس طرح بھی ہو سکے کر دے, پر طریقہ بتا رہی ہیں, سمجھا بھی وہی نہیں ہے, طریقے وہی بتا رہی ہے, بالکل وہ طریقے بتا رہی ہے. ایک بار سمجھ لو میرے جیسوں سے, اس کے بعد جٹ جاؤ انت کو نرمل. تو اس 18ویں ادھیائے کی شروع میں بھگوان کہتے ہیں یجمئی جیون, قربانی کا جیون, سوارتھ کو چھوڑ کے اپنا کرتویہ سمجھ کے جیون, کسی سے کوئی امید رکھ کے تب نرمل ہوگا. کام تو بہت کرتی ہے گھر کے اندر, لیکن ایک دوسرے سے امیدیں رکھ کے, اس سے انتگن خراب ہوگا, نرمل نہیں ہوگا. پتی کی سیوا ہو رہی ہے, پتی کی ماں کی, پتی کے باپ کی, پتی کے بھائیوں بہنوں کی, لیکن امیدیں رکھ کے بس ختم ہو گئی. نہ میرا کرتویہ گئے. بھگوان کہتے ہیں انتگن کام نرمل ہوتا ہے. کام تو آپ بہت زیادہ کر رہے ہو, بزرگ بھی کرم کر رہے ہیں, جوان بھی کر رہے ہیں, بچے بھی کرم کر رہے ہیں, لیکن ایک بات جب سوارتھ میں کرم کر رہے ہو, کامنا کی چوٹیں کھا کر, جبکہ رب کہتا ہے انتگن کام نرمل ہوتا ہے فقط میری خاطر تو ہائی. تب جا کے بھگوان کے پیار میں بھر کے کرم کریں. میں نے مالک کے پیار میں کرم کرنا ہے, مالک کے پیار میں. اب تم پتی کے پیار میں, پتی کے منہ میں, پتی کے منہ میں, بال بچوں کے منہ میں, اور اس سے کیا ہوگا, انتگن اور خراب, انتگن اور خراب, کھائے گئے اور بھی خراب. میرے ہاتھ میں توے کی کالک لگی پڑی ہے, ہاں توے کالک, اور میں اپنی قمیض کی مٹی کو صاف کرنا, مٹی گزرا میں مٹی پڑ گئی تھی, مٹی کو صاف کر رہا ہوں. کس کے ہاتھوں سے, جس پر توے کی کالک لگی ہوئی ہے. تو جب یوں کرے گا تو مٹی اترے گی, کالک لگے گی, کالک لگے گی, کپڑا اور خراب ہوگا, قمیض میری اور بھی خراب ہوگی. ہائے ہائے, جیسے مجھے دنیا کہے گی کولو کولو کی دلالی میں منہ کالا, کہ کولو کے کان سے نکل کے آ رہے ہیں کالے 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 کالے, جو کہ ہاتھ میں جو کالک ہے. جب ہمارے میں سوارتھ ہوگا, ہمارے میں گندی وृتیاں ہوگی, ان کو رکھ کر کے ہم کرم کریں گے, انتکرن اور برباد, انتکرن اور بلیکن اور بھی خراب ہوگا. اور جب بھگوان کا پیار رکھ کر کے ان کے پریم میں بھر کے ہم کرم کرتے ہیں, پھر انتکرن نروچ, کوئی سوارتھ نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی کروھ نہیں, کوئی موہ نہیں, کوئی لوبھ نہیں, ہنکار نہیں. میرے مالک نے, میرے پربھو نے, میرے اشٹیو جی نے ایسا کہا ہے, not to reason why but to do and die. I have to obey, I have to execute. میں نے کرنا, میں نے اسے بنا لینا, ہاں I have to execute, that's all. اس سے نرمل ہو جائے گا, اس سے چھوٹتا جائے گا. شاباش, جب آپ پہ کوئی کامنا نہ ہو, گھر کی سیوا کو سارا پریوار آپ کی پوجا کرے گا کہ یہ تو دیوی ہے, دیوی ناری نہیں ہے, پتی نہیں ہے, بھابھی نہیں ہے, ہماری برجائی نہیں, یہ تو میں دیوی بھگوتی آئی ہے, جٹی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے, چہرے پر رونق ہے, کوئی کامنا نہیں, اچھا نہیں, واہ میں نے تو کر جانا ہے, انیکوں کی سیوا کر کے اپنے رب کو خوش کر جانا, واہ. اس سے انتکرن نرمل, کامنا رکھ کے کرم ہوتا ہے, انتکرن خراب. کامنا چھوڑ کے اپنا کرتویہ کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے, انتکرن نرمل. گیتا کا یہ پیغام, گیتا کا یہ اپدیش کبھی نہ بھولنا, تجھے کام کرنا ہے مرد کار, نہیں اس کے پھل پر
इस तरह अंतःकरण में। ये 18वें अध्याय का फरमान, यज्ञ दान तप ये नहीं छोड़ने, पावनानी मनीष नाम करे पाक दाना के दिल को मदाम ने लगातार दाना मैंने बुद्धिमान आपने से बुद्धिमान के अंतःकरण को निर्मल करने में ये तीनों गुण क्या झाड़ू का काम कर जाती हैं, बच्चे बुहारी का काम कर जाती हैं। और निर्मल हुआ और हमने करना ही क्या है, निर्मल के बाद एकाग्रता, एकाग्रता के बाद ध्यान अवस्था, भगवान में तलीन, महाराज जी में एक हो गए। 18वां अध्याय मुक्ति देता है, किससे? त्याग से। किसका त्याग? गंध का त्याग, गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म। और किसका त्याग? सवेरे सवेरे जरूर पानी का लोटा ले जाकर के शौचालय गया करो। क्यों? पेट साफ करो, पेशाब भी निकल जाए और जो मल फंसा पड़ा है अंतड़ियों में निकल जाए, वरना दर्दी शुरू हो जाएंगी आपको, वरना गंदी गैस उठ के आपका सिर दर्दी होगी, कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा, बार बार आपको अंगड़ाइयां आएंगी, बार बार जवाइयां आएंगी, क्योंकि गंद अंदर है। कुत्ता मोए पे अंदर, हाय अंदर कुत्ता मोए पे, चाहे बिल्ली मोई पे ही, चूहे मोए पे अंदर, हाय मेरे हरप्पा, घर में चूहे बहुत पहले निकालो उनको, तो मर क्या ये दिन रात की चूहे मर गए अंदर, निकालो इनको बाहर, तब आप में चुस्ती आएगी। भगवान भी ये कह रहे हैं, ये आपके गंदे इरादे मर गए हैं, गंदे विचार मोए पे हैं, ये गंदे कर्म, गंदी आदत है, दिस ऑल मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ यू आर फिट फॉर डिवोशन, फिट फॉर लॉर्ड कृष्णा। होने कैसे होगा? गहराइयों में उतरो और भगवान से शक्ति मांगो कि जो हम गीता को जितना समझ रहे हैं उतना अपनाने की चेष्टा करें। भगवान की कसम, मुक्ति हम नहीं चाहेंगे, मुक्ति हमारे गले में आके वरमाला डालेगी, मुक्ति हमें चाहेगी। अगर हम निर्मल हो जाए, अंदर साफ रहे, तो मुक्ति हमें चाहेगी, हम नहीं मुक्ति को चाहेंगे, मुक्ति हमें चाहेगी। शाबाश 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 शाबाश। फिर अपने भगवान की शर्त पूरी करो। क्या? अंदर निर्मल कर दो, आए हाय अंदर निर्मल करो। शाबाश, मैं हंसा दूं आपको, भगवान राम सीता का ब्याह करने नहीं गए, सीता ही आई वरमाला डालने के लिए है। हाँ, तब जब जनक की शर्त पूरी हुई तब। क्या अर्जुन ये पांडु नहीं गए द्रौपदी ब्याहने के लिए? द्रौपदी वरमाला डालने के लिए आई। कब? जब घूमते हुए क्या मछली के आंख के अंदर तेल में देखते हुए तीर मारा जाए। शर्त ये थी। देखा जाए मछली एक ऊपर घूम रहा है चक्कर, उसमें एक मछली है, उसका छाया पड़ रहा है तेल के अंदर। हाँ, तो तेल को देख के मछली की आंख में तीर मार देना। तो जो ऐसा मारे वो उसका पति कहलाए, तो वो उसने अर्जुन ने मार दिया, तो उसका पति बन गया। है शाबाश। इसी तरह जैसे शर्त पूरी हुई तो वरमाला डली, तो हम मुक्ति नहीं चाहेंगे, हम अंतःकरण को निर्मल कर देंगे। तो जो निर्मल करता मुक्ति कहते, तू मेरे योग ते मैं तेरे योग। तो शर्त ये पूरी की, ये जो शर्त लगाई है रब ने, वहां शर्तें लगी थी स्वयंवर में, ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तो वो आपको वरमाला डालेगी। इधर भगवान कह रही है, क्या सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी। जब ये हो जाता है अंतर निर्मल, भगवान कहते ले मुक्ति तेरे काबल, मैं भी तेरे काबल, ये सब कुछ तेरे काबल। लग जाए क्या मैं, क्या आप, क्या माताएं, क्या मेरी कल्याण की बेटियां अपने आप को निर्मल करने की। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।